آپ میرا اپنا ہم سب کا مشترکہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ بدل چکی ہے، یعنی 2 اپریل ہے اور 3 اپریل سے باقاعدہ طور پر وہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ جس کے حوالے سے بہت ساری خبریں آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ 31 مارچ کی ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی افغان مہاجرین کو، اور بتایا گیا تھا کہ 1 اپریل سے ان کو ڈپورٹ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، ان کا انخلا جو ہے باقاعدہ طور پر شروع کیا جائے گا۔ یہ جو 31 مارچ کی ڈیڈ لائن تھی، یہ اس لیے تھی کہ افغان مہاجرین جو ہیں یہ رضاکارانہ طور پر اس تاریخ تک واپس چلے جائیں۔ اور بہت سارے افغان خاندانوں کے ساتھ جب میری بات ہوتی رہی ہے تو بہت سارے افغان دوست، افغان بھائی یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی حکومت پاکستان نے بہت سارے اس قسم کے فیصلے کیے ہیں اور اس قسم کے فیصلوں سے وہ پیچھے ہٹتی رہی ہے۔ اب گزشتہ 1-2 دنوں سے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ ان کو شاید توسیع دی جا رہی ہے 10 اپریل تک، یعنی ہفتہ 1.5 ہفتہ تک ان کو مزید مہلت دی جا رہی ہے۔ یہ متضاد اطلاعات جو ہیں اس حوالے سے جو افغان کمشنریٹ کے عہدیدار ہیں، جو حکام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی اطلاع جو ہے ہمیں موصول نہیں ہوئی۔ البتہ صوبائی حکومت یہ چاہتی تھی کہ چونکہ عید کی چھٹیاں ہیں، رمضان المبارک کا اختتام آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے دوران بھی اور پھر عید کے دنوں میں بھی بہت مشکل صورتحال ہو جاتی اگر افغان مہاجرین کو یہ کہا جاتا کہ جی آپ 1 اپریل سے پہلے نکل جائیں، ورنہ آپ کو پھر زبردستی نکالا جائے گا۔ صوبائی حکومت، خیبر پختونخوا حکومت کی یہ خواہش ضرور تھی کہ اس مہلت میں اضافہ کیا جائے، مزید ان کو مہلت دی جائے، لیکن جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اب تک کوئی کنفرم اس حوالے سے اطلاع نہیں ہے، یعنی کوئی ایکسٹینشن جو ہے فی الحال کوئی افغان مہاجرین کو نہیں دی گئی۔ البتہ جب یہ عید کی چھٹیوں کا اختتام ہوگا، تعطیلات ختم ہوں گی، تو تب پتہ چلے گا مصدقہ اس حوالے سے کیا احکامات ہیں، کیا کوئی آرڈر جاری ہوا ہے یا نہیں جاری ہوا، اس حوالے سے پھر بتایا جا سکے گا۔ البتہ کچھ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور باقاعدہ 10 اپریل کی تاریخ بتائی گئی ہے کہ یہاں تک ان کو مہلت دی جا چکی ہے۔ افغان کمشنریٹ کے البتہ ذرائع جو ہیں اور محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ چونکہ عید کی تعطیلات ہوں گی 1 اپریل اور 2 اپریل کو بھی جو ہے وہ عید کی تعطیلات ہوں گی، تو 3 اپریل سے باقاعدہ طور پر یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ ناصر باغ روڈ پشاور میں اور لنڈی کوتل میں حمزہ بابا جو معروف پشتو شاعر تھے، ان کے مزار کے قریب جو ہے ایک ٹرانزٹ کیمپس جو ہیں یہ قائم کیے گئے ہیں۔ یہاں پر سہولیات کے حوالے سے جب پچھلا 2023 میں نومبر میں ایک ہم نے مہم دیکھی تھی افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے، تو انہی کیمپس کے اندر مختلف شکایات بھی سامنے آئی تھیں سہولیات کے حوالے سے۔ اب یہ جو کیمپ قائم کیا گیا ہے، فی الحال اس کیمپ میں ان کیمپس کے اندر ہوکا عالم تھا۔ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ویڈیو کے ذریعے بھی کہ یہاں پر کیمپس لگائے گئے ہیں، یہاں پر ٹینٹ لگائے گئے ہیں اور باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کو صحت کی سہولیات بھی دی جائیں گی اگر اس کیمپ میں کوئی مریض آتا ہے، کوئی بیمار آتا ہے، اور اس میں پھر یہاں پہ ان کو قیام کی سہولت بھی دی جائے گی۔ چونکہ صرف خیبر پختونخوا کے جو افغان مہاجرین ہیں یہ نہیں جائیں گے، پورے پاکستان سے آئیں گے، اور پورے پاکستان سے جب سفر کر کے یہ ان کیمپس تک آئیں گے تو یہاں پر ان کی رجسٹریشن ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ان کو سفر میں 1 2 3 دن لگ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے علاقوں سے، سندھ سے، پنجاب سے، دور دراز کے علاقوں سے جب یہ پشاور تک پہنچیں گے، پشاور سے ضلع خیبر اور پھر آگے جمرود کا علاقہ کراس کرتے ہوئے جب یہ لنڈی کوتل کے مقام پر جائیں گے تو یہاں پر ظاہر ہے کہ ان کو پھر اس قسم کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ بہت بڑی بڑی گاڑیاں یہ پھر ساتھ لاتے ہیں، چونکہ ان کا سامان بھی ہوتا ہے۔ پچھلے 2023 میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں، یہ مناظر ہم دیکھ چکے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے میں دیکھ چکا ہوں، تو ہم سرحد پر کئی مرتبہ میں گیا اور وہاں پر جو میں نے ایک انسانی المیہ کسی صورتحال دیکھی، کیونکہ میں نے بچوں کو دیکھا، میں نے خواتین کو دیکھا، میں نے افغان بوڑھوں کو دیکھا، ایسے بوڑھوں کو دیکھا جو لڑکپن میں یا جوانی میں پاکستان آئے تھے اور وہ بہت افسردہ تھے جب یہ جا رہے تھے اپنے وطن واپس، اور بہت سارے میں نے ایسے افغان نوجوانوں کو دیکھا جو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، جو پہلی مرتبہ جا رہے تھے اپنے آبائی وطن۔ ایسے افغان ہیں، اس سے پہلے بھی میں اس معاملے پہ بات کر چکا ہوں کہ ایسے افغان جو ہیں وہ ان کے لیے یہ واپسی نہیں ہے، ان کے لیے ایک دوسرے ملک میں ہجرت ہے، کیونکہ ایسے افغانوں سے میری ملاقات ہوئی کہ جو پنجابی میں بات کر سکتے تھے، اردو میں بات کر سکتے تھے، سندھی زبان میں بات کر سکتے تھے، لیکن وہ پشتو میں بات نہیں کر سکتے تھے، وہ فارسی میں یا دری زبان میں بات نہیں کر سکتے تھے، چونکہ وہ ادھر ہی پیدا ہوئے، ادھر ہی ان کی پرورش ہوئی۔ اور ایسے ہی افغان شہریوں کے حوالے سے ایک مطالبہ ہے
کچھ سیاسی حلقوں کا بھی کہ ان کو پاکستانی شہریت ملنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جس طرح باقی ممالک کے قوانین ہیں تو اس ملک کی شہریت جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ اب اگر خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر تقریباً 7,44,000 سم تھنگ یہ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی یہ تعداد ہے۔ کوئی 3 لاکھ 3.5 لاکھ جو ہیں یہ ACC کارڈ ہولڈر جو ہیں یہ خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہیں۔ ٹوٹل جو پورے پاکستان کے اعداد و شمار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، اور خیبر پختونخوا میں اس وقت آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور تحریک انصاف کی اس حکومت کے جو سربراہ ہیں وہ علی امین خان گنڈاپور ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں وفاقی حکومت کا یہ جو منصوبہ ہے افغان مہاجرین کی اس طریقے سے انخلاء کا، اس سے اتفاق نہیں ہے۔ انہوں نے بڑا واضح انداز میں کہا ہے کہ افغان مہاجرین کو اگر پاکستان کی شہریت دی جائے جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے۔ اگر آپ بطور پاکستانی کسی دوسرے ملک میں جا کر اپلائی کرتے ہیں، کسی دوسرے ملک کی شہریت حاصل کرتے ہیں، اور پھر اگر آپ کے ملک کی شہریت حاصل کرنے کے لیے افغان شہری اپلائی کرتے ہیں تو کیا آپ کا ملک یعنی پاکستان جو ہے اس دنیا کا حصہ نہیں ہے؟ یہ علی امین گنڈاپور کے الفاظ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر پورے پاکستان سے لوگوں کو یہاں پہ بھیجا جائے گا افغان مہاجرین کو تو ہم ان کو یہاں پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال ایک بیان یہ تھا، اور دوسرا بیان یہ تھا کہ جو بھی وفاق کی پالیسی ہوگی اس حوالے سے ہم فالو کریں گے بطور ایک صوبائی حکومت، اور تمام انتظامات جو ہے وہ کیے جائیں گے افغان مہاجرین کے لیے۔ اب سیاسی رائے جو ہے یہ تقسیم ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جب آپ نے اتنا عرصہ ان کو رکھا بطور مہمان، تو جب آپ گھر میں بھی کسی مہمان کو رکھتے ہیں، ان کی خوب آبگت کرتے ہیں، خوب مہمان نوازی کرتے ہیں، تو آخر میں آپ اس کو لات مار کر گھر سے نہیں نکالتے۔ اسی طرح ان افغانوں کو بھی بڑا باوقار انداز میں نکالنا چاہیے۔ اس کا طریقہ ہونا چاہیے، مرحلہ وار طریقہ ہونا چاہیے، اور پھر اس میں کیٹیگریز جو ہیں وہ بنائی جانی چاہیے۔ کس قسم کے افغانوں کو فوری طور پر جانا چاہیے، کس قسم کے افغانوں کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے، اور کس قسم کے افغانوں کو یہ سہولت دی جانی چاہیے کہ وہ پاکستان میں رہ سکیں، پاکستان میں کاروبار کر سکیں۔ اب اس میں قومی وطن پارٹی کے سربراہ جو ہیں آفتاب احمد خان شیرپاؤ، وہ بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو اس طریقے سے ذلیل و خوار کر کے نہ نکالا جائے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمل ولی خان بھی اس حوالے سے اپنا موقف رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ افغان مہاجرین کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ سیفران کے جو منسٹر ہیں انجینئر امیر مقام، ان کی ایک ذاتی رائے بھی ہے، اور وہ یہ اس ذاتی رائے کا اظہار کئی مواقع پر کر بھی چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی افغان بہن بھائی جو ہیں ان کا پاکستان کے یہ جو اکانومی ہے اس میں بھی کردار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ان کی واپسی ہو تو باوقار انداز میں، اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جب ڈیڈ لائن گزر جائے گی تو ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی جائے گی، ان کو جبری طور پر پاکستان سے نہیں بے دخل کیا جائے گا، ان کو ہم چاہتے ہیں کہ بڑا باوقار انداز کے ساتھ یہ اپنے وطن واپس جائیں۔ جو بات علی امین گنڈاپور نے کی ہے وہ ظاہر ہے کہ بڑی مختلف بات اس لیے ہے کہ کیونکہ کوئی بھی جو سیاستدان ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے اور ان کی مرحلہ وار واپسی ہونی چاہیے۔ کسی نے بھی اس چیز کی ضرورت پر زور نہیں دیا کہ یہ افغان مہاجرین تا قیامت پاکستان کے اندر رہیں اور ان کو بالکل نہ نکالا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ طریقہ کار جو ہے یہ تھوڑا سا تبدیل کیا جائے اور ان کے ساتھ جو ہے نرمی کی جائے۔ بہرحال جو ایک فضا بنی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، آپ کو پتہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے، بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو واقعات ہوتے ہیں، اس میں اکا دکا افغان مہاجرین بھی جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں، افغان شہری، چاہے وہ جرائم ہوں، چاہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوں، لیکن میں جس طرح پہلے یہ کہتا رہا ہوں کہ تمام کے تمام افغان شہری جو ہیں یہ دہشت گرد نہیں ہیں، تمام کے تمام افغان مہاجرین جو ہیں وہ جرائم پیشہ نہیں ہیں۔ ان میں سے اکثریت جو ہے یہ اپنا کاروبار کرتی ہے، ان میں سے اکثریت غریب ہے۔ یہ غربت ہی کی وجہ ہے کہ وہ پاکستان میں یہاں پہ آ کے مقیم ہے، اور پچھلے 40-45 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں اب آپ دیکھیں کہ اس میں تقریباً 5 قسم کی کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری جو ہے وہ ACC کارڈ ہولڈرز ہیں، افغان سٹیزن کارڈز جن کے پاس ہیں اور جن کو 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ ایک ان میں POR کارڈ ہولڈرز ہیں، ان کی جو آخری تاریخ حکومت پاکستان نے دی ہے وہ 30 جون 2025 کی دی ہے۔ اور دوسری جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ہے جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں، بالکل جن کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے۔
चौथी किस्म वो है, चौथी कैटेगरी वो अफ़गान हैं जो किसी तीसरे मुल्क में मुंतकिल होना चाहते हैं, ये कोई दिलचस्पी नहीं रखते पाकिस्तान में रहने के हवाले से। और जो पांचवी कैटेगरी है वो उन अफ़गानों की है कि जिनके हवाले से ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल किया है और ख़ुद को वो पाकिस्तानी शहरी डिक्लेयर कर चुके हैं, और जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना ये इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है। और जो अदाद व शुमार आपको बताए जाते हैं कि GPOR कार्ड होल्डर्स की तादाद इतनी है, जो ACC कार्ड होल्डर्स हैं उनकी तादाद इतनी है, और टोटल कुल मिला के आपको बताया जाता है कि 30 या 31 लाख अफ़गान महाजरीन जो हैं पाकिस्तान में मुकीम हैं। ये जब वापस जाएंगे और पूरी तरह अगर जाएंगे तो और पूरी तरह इनकी रजिस्ट्रेशन होगी, तब आपको पता चलेगा कि ये जो आदाद व शुमार आपको बताए जाते रहे हैं इनमें इबहाम है, इनमें मुबालगा है, ये आदाद व शुमार ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा अफ़गानों की तादाद पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में इस हवाले से राय जो है, जिस तरह सियासतदानों की, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों की राय तकसीम है, इसी तरह हम कहते हैं कि आम लोगों की राय भी तकसीम है। आम लोगों की शायद बड़ी तादाद ये चाहती है कि अफ़गान मुहाजिरीन अब वतन वापस उनको चले जाना चाहिए। अगर अफ़गान हुकूमत का, अफ़गान तालिबान का ये दावा है कि वहाँ पे तशद्दुद का ख़ात्मा हो चुका है, जंग का ख़ात्मा हो चुका है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान में अब इस्तेहकाम आ चुका है, तो फिर अफ़गान हुकूमत को भी इस हवाले से संजीदा किरदार अदा करना होगा। और इस मामले के ऊपर लग ये रहा है कि कोई मज़ीद इनके साथ नरमी से नहीं पेश आया जाएगा, और जो इतलात हैं वो यही हैं कि इनको इन कैंप्स में रजिस्टर करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सैफ फरीकी इस हवाले से इजलास होना चाहिए था, और मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली बनाई जानी चाहिए थी, यानी इसमें पाकिस्तान और अफ़गान हुकूमत और फिर UNHCR जो अक़वाम मुत्तहिदा का मुहाजिरीन का इदारा है, जो बैरूनी इमदाद इनको मिलती रही है, ये बैरूनी इमदाद इनको अफ़गानिस्तान के अंदर भी मिल सकती है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की तामीर नो ज़ाहिर है कि किसी तीसरे चौथे मुल्क से किसी ने नहीं आना, इन्हीं ख़ुद अफ़गानों ने अपने मुल्क जाकर अपने मुल्क की तामीर नो करनी है। ये अलग बात है कि बहुत सारे जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो अपनी हुकूमत से, यानी तालिबान की हुकूमत के साथ ख़ुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, और वो समझते हैं कि अगर वो वतन वापस जाएंगे तो फिर उनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल होगी। बहरहाल ये अफ़गानिस्तान के अंदर के मामलात हैं। जो भी इस हवाले से नई अपडेट होगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सामने रख सकूँ, और ख़ुसूसन ये जो मुतज़ाद इतलात हैं इनकी तोसी के हवाले से जब तक ईद की तातीलात नहीं गुजर जाती तब तक कंफर्म इस हवाले से नहीं बताया जा सकता। अलबत्ता जो मैं एक बार फिर रिपीट करूँ कि अफ़गान कमिश्नरेट और जो महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के ज़राए हैं वो यही बताते हैं कि किसी किस्म की एक्सटेंशन जो है ये अफ़गान मुहाजिरीन को ताहाल नहीं मिली। हो सकता है कुछ इस हवाले से फ़ैसला हुआ हो, लेकिन अभी तक ईद की छुट्टियों की वजह से ये सामने नहीं आ सका, मंजर आम पर नहीं आ सका, पाकिस्तानी मीडिया इस पर ज़्यादा इसमें बात नहीं कर सका। मेरी कोशिश होगी कि जो भी इस हवाले से नई इतला होगी मैं आपके सामने रख सकूँ। बहुत शुक्रिया।